بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج ہم ذائچے میں مریخ اور زحل کا جو مقام ہے 3 بروج میں آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ برج حمل والوں کے ذائچے میں اب انہیں کیا کرنا چاہیے، برج ثور والوں کو کیا کرنا چاہیے اور برج جوزہ والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک میں احباب سے ایک بات عرض کرتا چلوں، علیم ذات اللہ کی ہے، ہمارا یہ ایک اندازوں کا علم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذائچہ کیوں بنوانا چاہیے، میں اس کی اکثر انہیں مثال دیتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس کسی گھر کا نقشہ ہو، میجرمنٹ کے مطابق آپ اس نقشے کے مطابق بنائیں گے۔ ایک بغیر نقشے کے بھی گھر بن سکتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنے نقشے پہ عمل کرتے ہوئے بنائے گا، ہر چیز کی میجرمنٹ کے مطابق۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ شاعرگان کی کیا پوزیشن ہے، اس میں ہم کیا اس کو انالیسس کرتے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میرا خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ علم بہت کم لوگوں کو سمجھ آیا، اور جنہیں سمجھ آیا انہوں نے پھر آگے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ خاص طور پہ ہندوؤں نے تو اس علم میں 3 علم بنا دیے، ایک ذائچے کے 3 ذائچے بنا دیے۔ خیر، اس وقت برج حمل کو اگر ہم غور سے پڑھیں دوستو، تو برج حمل کے اندر پہلے جو 10 درجے ہیں اس کے اندر نیپچون بیٹھا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے 10 درجے میں نیپچون کا بیٹھنا برج حمل والوں کے دماغ میں کچھ دھوکے اور فراڈ کے خیالات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ عطارد جس کے اثرات نیپچون کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، وہ یہی دھوکے اور فراڈ والے جو خیالات ہیں یا جو منصوبات ہیں وہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ برج حمل والوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ذائچے میں جو زحل کا مقام ہے وہ در حقیقت ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ ہے، جس کا تعلق روزگار سے ہے اور والدین سے ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کی باتیں، جن کے ماشاءاللہ والدین حیات ہیں، تو ان کی باتیں غور سے سننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریخ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں آ گیا ہے۔ اب مریخ کیونکہ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں آ گیا ہے جو تالے کا حاکم ہے، لیکن یہاں پہ لکیلی یہ ہے کہ ان کا جو دوسرے خانے کا حاکم ستارہ ہے، مطلب زہرہ جو ہے، وہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے، مشتری کے ساتھ انتہائی طاقتور ترین پوزیشن میں ہے، اور چاند جو ہے جو ہی برج میزان میں یا برج ثور میں پہنچے گا تو دوستو یہ حالت کران میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا فنانشلی صورتحال اگر محتاط رہ کے چلا جائے تو بہتری کی سمت میں ضرور جائے گی۔ ان کے ذائچے کے اس وقت تیسرے خانے میں دوستو شمس، عطارد اور یورنس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یورنس کی ساتھ نظر جو ہے وہ نیپچون کے ساتھ جاری ہے، اور نیپچون کی ساتھ نظر پلوٹو کے ساتھ جاری ہے۔ خانہ امید بھی سٹرونگ ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا خانہ بھی سٹرونگ ہے، جو لوگ عمر میں بڑے ہیں جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کا بھی ذائچہ بہتر ہے۔ تو اگر محتاط رہ کے چلا جائے اور چیزوں کو پازیٹیو وے میں آگے کیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، اور تعلقات کے حوالے سے ذرا صبر حوصلے کے ساتھ چلا جائے تو آنے والا وقت بہت بہتر ثابت ہوگا۔ میری کیلکولیشن میں وہ تمام لوگ جو برج حمل کے اس وقت 33 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، تو وہ اب اپنی زندگی میں سہولتیں اور بہتری انشاءاللہ دیکھیں گے۔ برج ثور کے پہلے خانے میں دوستو مریخ آیا بیٹھا ہے۔ برج ثور کا حاکم ستارہ زہرہ ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں ہے۔ اب یہاں پہ برج ثور والوں کو غصہ آئے گا، اریٹیٹ ہوں گے۔ کن سے ہوں گے؟ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے، قریبی عزیزوں سے، ہمسایوں سے، روزمرہ میں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں ان سے۔ تو آنے والے دوستو 40 دن تقریباً آپ سمجھیے کہ آپ نے اپنے غصے پہ بڑا کنٹرول رکھنا ہے۔ ایسٹرولوجر دوستو کسی کو کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں دیتا، صرف ایک رائے دیتے ہیں، لیکن اس کی رائے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے برج ثور والوں کو غصہ آئے گا، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ غصہ جو آئے گا، اگر خدا نخواستہ انہوں نے جذباتی پن میں کوئی غلط قدم اٹھایا، تو اب ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں نیپچون اور
ذہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ 12واں خانہ جیل اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب علم یہ کہہ رہا ہے برسور والوں کو کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ بالفاظ دیگر ان کا جو کوئی غلطی انہوں نے کی، اگر انہوں نے غذا صحیح نہیں کھائی تو یا اپنی صحت کا خیال نہ کیا تو ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ جائے گی، اور اگر انہوں نے جذباتی پن میں آ کسی لڑائی جھگڑا کیا، قانون اپنے ہاتھ میں لیا، تو جیل والا جو ستارہ ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ یہ دوستو علم ہے، علمی بات ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھا، اب آنے والے دنوں میں زہرہ کا کران جو مشتری کے ساتھ ہونا ہے وہ ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں ہونا ہے۔ یہی چھوٹے بہن بھائی، یہی قریبی عزیز، یہی آپ کے ہمسائے، یہی روز آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ان سے آپ کو مفاد ملے گا۔ آج آپ کسی کے کام آئیں گے، کل کوئی آپ کے کام آئے گا۔ یہ جو برسور کے لوگ ہیں، ان کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ بہت محنتی اور جفاکش لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اگر کہیں پڑھانے جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کوئی روزگار پہ جانا ہے، تو 8 بجے اگر انہوں نے نکلنا ہے تو اس کا مطلب ہے 8 بجے یہ گھر سے نکل پڑیں گے، اور اپنی تمام عمر جو ہے اپنی فیملی کو، اپنے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کے لیے محنت کریں گے، اپنی ذات کو پیچھے کریں گے، اپنے بچوں کے، اپنے گھریلو لائف کو آگے کریں گے۔ یہ ان کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے۔ لیکن کرنٹلی کیونکہ مریخ یہاں پہ ہے، اب آپ پوچھیں گے کہ ہر برسور والا، بالکل ہر برسور والے کو محتاط رہنا چاہیے، لیکن جن کے ذائچے میں خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی نیگیٹو ستارہ تھا، پہلے خانے میں زمب تھا، یہاں پہ مریخ تھا بائی برتھ، اور اس کے ساتھ سے یہاں خدا نخواستہ زول تھا، تو اب جو یہاں پہ مریخ کا کران ہے یہ شدید ذائچہ پیدائش میں اس تارے کی پیدا ہونے والی جگہ پہ جب مریخ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ پیدا ہونے والی جگہ پہ مریخ کا کران ہے جو فلاں ستارے کی جگہ پہ اب کا۔ تیسرا دوستو سب سے اہم برج جوزہ ہے، جس کے پہلے خانے میں تالے میں جن کے شمس، عطارد اور یورنس آ گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دوستو یہ یورنس ایک جگہ سے واپس اس جگہ پہ آتے رہتے ہیں، اسے کئی سال لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ سال۔ سب سے سلو ستاروں میں یورنس اور پلوٹو ہیں۔ اب یہ کئی سالوں بعد دوستو یہاں پہنچا، اور یہاں پہ اس نے عطارد کے ساتھ کران کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شمس کے ساتھ کران کیا۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ برج جوزہ کے جو لوگ ہیں، جو انتہائی پازیٹیو ہیں، محنتی ہیں، اور اپنے دماغی قابلیت سے آگے جاتے ہیں، اگر ان کو عملی نمونہ دیکھنا ہو آپ نے، تو وہ لوگ جو پڑھاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، جو لوگ صحافی ہیں، لکھتے ہیں، مصنف ہیں، ان سب کا تعلق عطارد سے ہوتا ہے، سب طالب علموں کا تعلق بھی عطارد سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ان کا جو ذائچہ ہے وہ جوزہ والوں کا وہ بڑا سٹرونگ ہے، ان کے دماغ میں اتنے خیالات آئیں گے، اور یہاں سے یہ آگے بڑھنے کے لیے، اپنے آگے آنے والے وقت میں تگ و دو کرنے کے لیے بڑے ایکٹیو ہوں گے۔ لیکن ان کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں مریخ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب مریخ جو ہے وہ جس جگہ ہے، ان کے گلے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو ان کے ذائچے کے اندر جو مریخ ہے وہ کیونکہ 12ویں خانے میں ہے، لہٰذا کسی بھی نوجوان آدمی سے ان کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ شمس اور عطارد دونوں ان کے پہلے خانے میں ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ دماغی قابلیت بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے الفاظ کے چناؤ میں کسی کے ساتھ جذباتی ہونے میں بہت محتاط ہیں۔ مریخ کا 12ویں خانے میں آنا آپ کو زخمی ہونے کی اطلاع دے رہا ہے، خدا نخواستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آپریشن کی سمت میں باتیں جا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا تو آپ کے جیل جانے کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو برج جوزہ ہے، اس کے اندر جو سیارگان ہیں وہ ایک بہت قابل آدمی کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں، جس کے ذائچہ پیدائش میں فرض کیجئے کہ عطارد شملہ میں تھا، اپنے بادشاہ کے گھر میں تھا، لہٰذا اب ان کے آئیڈیاز کی قیمت ہوگی، اب ان کے آئیڈیاز کی قدر و قیمت ہوگی، ان کے آئیڈیاز لے کے وہ آگے چلیں گے۔ جو وہ سوچ رہے تھے، جس سمت میں جانے کی کوشش کر رہے تھے دوستوں، اس سمت میں باتیں انتہائی پازیٹیو ہیں۔
ان کی آج کی گئی محنت ان کے فیوچر میں بہت زیادہ اہمیت رکھے گی، کیونکہ ان کے فیوچر کے خانے میں دوستو زہرہ اور مشتری بیٹھے ہوئے ہیں برج سرطان میں۔ یہ لوگ اس وقت وہ لکی ہیں جو اپنے آج میں اپنے کل کی اگر فکر کریں گے تو کل یہ کامیاب ترین لوگ سامنے آئیں گے۔ دوسری بات، برج جوزہ والوں کی فنانشلی صورتحال اب انشاءاللہ العزیز بتدریج بہتری کی سمت میں چلتی رہے گی۔ زہرہ کا اور یہاں مشتری کا کران 7 سیارگان کا ہے۔ اس سے پہلے جیسا آپ میرے ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ جب چاند آیا تو یہاں پہ 3 ستارے اکٹھے ہوئے۔ اب وہ لوگ جو محنت کر رہے تھے، جو اپنے آئیڈیاز دے رہے تھے، ان کے کیونکہ فنانس کے خانے میں پازیٹیو ستارے اکٹھے ہوئے، لہٰذا آپ ایسے سمجھیے مثال کے طور پہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس نے کوئی ایپ بنائی ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، تو اب اس کی جو کامیابی ہے، اس کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دوستو ان 3 برجوں کی صورتحال ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس سے آگے جو باقی 3 برج ہیں پھر ان کی ویڈیو کریں گے۔ اس طرح اب آپ کو اس علم سے انشاءاللہ العزیز ہم وقتاً فوقتاً روشناس کراتے رہیں گے۔ دنیا طب کی واحد دوا جو آپ کے پٹھوں میں، آپ کے جوڑوں کے درد میں بہت ریلیف دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، آپ کی جسمانی طاقت بہتر کرتی ہے۔ وہ لوگ جو عمر میں اب 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، جن کے پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے، سردیوں میں ان کی تکلیفیں زیادہ ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اٹھا نہیں جاتا، جسم میں کھچاؤ اور درد ہوتا ہے، دوستو ان سب کے لیے منی بیک گارنٹی کے ساتھ پولی کیور وہ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔